ایک دن میں گیا تو ہمارے گیٹ پہ ایک MKM کا جھنڈا لگا ہوا تھا، تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ سیاسی پارٹیوں کا دفتر نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ کا دفتر ہے، تو جھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے جو سپاہی وغیرہ وہاں تھے، انسپیکٹر، انہوں نے وہ جھنڈا ہٹا دیا۔ تو دوسرے دن جب میں آفس گیا تو ساری آفس بلڈنگ ان جھنڈوں سے بھری ہوئی تھی۔ ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد میری جو پہلی پوسٹنگ ہوئی وہ فیصل آباد میں کوئی 5-6 مہینے کے لیے ہوئی۔ انٹیلیجنس کا کام تھا، وہاں مجھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس لگایا۔ میں کوئی جوائننگ کے بعد جو لاہور میں میرے سینئر تھے ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو ڈرائیور میرا کوئی 70-80 کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہا تھا، تو ایک ٹرک نے ہمیں پاس کیا۔ تو وہ تھوڑی دور جا کے میرا ڈرائیور جو ہے اس نے گاڑی روک دی۔ تو میں نے کہا کیوں روکی؟ کہتے سر اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ٹرک کو فالو کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیوں فالو کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو خالی ٹرک ہے، میں پیچھے دیکھ رہا تھا، اس میں کچھ نہیں۔ اس نے کہا نہیں جی آپ مجھے اجازت دیں تو ہم واپس چلتے ہیں۔ تو خیر ہم واپس ہو لیے۔ ہم نے اپنی ٹیم کو جو فیصل آباد میں تھی ان کو بتایا کہ بھئی ہم واپس آ رہے ہیں، آپ ہمیں فلاں جگہ میں ملیں۔ تو وہاں جا کے ہم نے ٹرک کو انٹرسیپٹ کر لیا۔ اب بظاہر اس میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھا، لیکن جب ہماری ٹیم نے اس کو دیکھا تو اس کی ڈبل بیڈ بنی ہوئی تھی اور اس میں تقریباً 70 من انہوں نے چرس نکال لی۔ تو جب میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جب ہم 70-80 کلومیٹر کے حساب سے جا رہے تھے اور ٹرک بھی اسی رفتار سے 40-50 کلومیٹر کی رفتار سے آ رہا تھا، تو کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے بتایا کہ ہماری ٹریننگ ایسی ہے کہ مجھے یہ لگا کہ جب یہ ٹرک نے مجھے پاس کیا تو یہ خالی نہیں ہے، لوڈڈ ہے، جبکہ بیک پہ وہ سارا خالی نظر آ رہا تھا۔ تو کہتا ہے اس کی سپیڈ سے اس کی میں نے اندازہ لگا دیا کہ یہ لوڈڈ ہے، لیکن یہ خالی باہر سے خالی نظر آئے تو لازماً یہ ڈبل بیڈ ہوگی اور اس میں کوئی چیز ہوگی۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی، تو میں نے کال اٹینڈ کی تو جو بولنے والا تھا وہ پٹھان تھا۔ تو آئی تھاٹ کہ جی یہ جو پٹھان ہے یہ لازماً ہمارے جو مجھ سے پہلے لوگ وہاں آتے تھے ان کا انفارمر ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ وہ پہلے صاحب مجھ سے نیازی صاحب تھے، اس نے کہا نیازی صاحب، میں نے کہا میں نیازی بول رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جی وہ فلاں نمبر کی گاڑی ہے، فلاں کلر ہے، اس میں اتنے بندے بیٹھے ہیں، تو اس میں گولڈ لوڈ ہے، تو اگر آپ انٹرسیپٹ کرنا چاہیں۔ میں نے کہا کس روٹ پہ وہ جا رہی ہے؟ اس نے کہا جی وہ وایا گوجرانوالا لاہور جائے گی۔ تو اب گوجرانوالا میری جوریڈکشن میں نہیں تھا، اور میں کیونکہ نیا بھی تھا تو اس لیے میں نے اپنے سینئر کو لاہور میں بتایا کہ یہ ایک گاڑی ہے، اس کی ساری تفصیلات بتا دیں۔ تو شام کو تھوڑی دیر بعد 2-3 گھنٹے بعد ان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ جی گاڑی ہم نے روک لی، ہم نے اس کا انجر پنجر کر دیا، لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکلا، اینڈ یو آر رسپانسبل کہ آپ نے غلط انفارمیشن۔ میں پریشان ہوا۔ تو آدھے پونے گھنٹے بعد وہ جو انفارمر تھا وہ وہاں دفتر پہنچ گیا۔ تو اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ آپ تو نیازی صاحب نہیں ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ہاں میں نیازی صاحب نہیں ہوں، لیکن اب میں یہاں پہ ہوں۔ تو میں نے کہا یار انفارمیشن تو آپ نے دی ہے، لیکن میں نے وہ اپنے سینئر کو انفارمیشن دی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو سارا کھولا ہے، دیکھا ہے، اس میں کوئی گولڈ وولڈ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے خود گولڈ رکھا ہے تو کیسے گولڈ نہیں ہے اس میں؟ تو ہم رات کو کوئی 1-2 بجے لاہور پہنچے تو دیکھا کہ گاڑی ساری کھلی پڑی تھی، اور اس نے اس کے گاڑی کے وینٹیلیٹر 1974 ماڈل کرولا تھی، اس نے اس کے وینٹیلیٹر سے ایک پہ ہاتھ رکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ فوراً ہی کھل گیا۔ اس نے کہا جی اس میں سے گولڈ آپ کے لوگوں نے یا کسی نے نکال لیا ہے۔ جب دوسرے وینٹیلیٹر کو دیکھا تو اس میں بند تھا، تو اس نے وہ کھولا اور مجھے 1300 تولہ تو سونا اس نے نکال کے دے دیا کہ یہ سونا ہے، اور ہم لوگ چلے گئے۔ تو جب میں واپس آیا تو انہوں نے مجھے FIR کی کاپی دی جو انہوں نے کی تھی، اس میں کہیں بھی ہمارا ذکر نہیں تھا کہ بھئی ان لوگوں نے کوئی انفارمیشن دی یا گولڈ نکال کے دے۔ میری جو کسٹمز میں لوکیشن ہوئی تو مجھے کسٹم ہاؤس کراچی جا کے رپورٹ کرنا پڑا، تو کوئی وہاں پہ زیادہ کوئی ٹریننگ کا ادارہ نہیں تھا، تو ہم سینئر جو ہمارے اسسٹنٹ کلیکٹرز اس وقت تھے کسٹمز، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔
تو وہاں شروع میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جس اسسٹنٹ کلیکٹر کے ساتھ ہم زیادہ بیٹھتے تھے وہ اپریزنگ انٹیلیجنس برانچ اس کو کہتے تھے، کسٹم کی انٹیلیجنس برانچ تھی، وہ اس کو ہیڈ کرتے تھے. تو وہ ایک کیس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کو انفارمیشن تھی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ چیزیں منگوا رہا ہے ان اتھورائزڈلی، جو امپورٹ نہیں ہو سکتی لیکن وہ منگوا رہا ہے. تو اسی انویسٹیگیشن میں ہم شامل ہو گئے ان کے ساتھ. تو جب کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک دن بھیجا کہ جا کے ان کو، جو آدمی امپورٹر تھا سامنے، کہ ان کو جا کے بتا کے آئیں کہ فلاں دن وہ آئے انویسٹیگیشن کے لیے. تو میں جب ان کے پاس گیا تو وہ انسیڈنٹلی اپنے آفس میں نہیں تھے. تو جب میں آفس میں بیٹھ گیا تو دیٹ واز اوپن فار می، تو میں نے ان کی فائلیں دیکھنی شروع کر دیں. تو وہاں مجھے ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ملا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسٹم والے میرے پیچھے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو کنسائنمنٹس آئیں فلاں فیکٹریز کی بجائے فلاں کے نام آئے، کیونکہ اس میں صرف فیکٹریز منگوا سکتی تھیں، باقی امپورٹ نہیں ہو سکتی تھی. تو وہ جب ڈاکومنٹس میرے ہاتھ لگا تو میں لے آیا، اپنے سینئرس کو دکھایا. تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ فوراً وہ ہمارے جو سینئر کلیکٹر ہوتے تھے ان کے پاس لے گئے، اور میں انڈر ٹریننگ ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے 1 سال کی پے جو ہے فوری طور پہ ریوارڈ میں دے دی. اور پھر پتہ یہ چلا کہ اس کی 25 کروڑ روپے کی چیزیں، اس وقت 1978 کی بات میں کر رہا ہوں، 25 کروڑ روپے کی چیزیں جو ہیں وہ پورٹ کے ایریا میں پڑی تھیں، جو وہ کلیئر نہیں کر سکا تھا کیونکہ وہ امینڈمنٹ نہیں آئی تھی، جو اس کے ڈاکومنٹس میں امینڈمنٹ آنی تھی. تو اس طرح سے ہمیں ایک 25 کروڑ کی اس کی چیزیں ضبط کرنے کا موقع ملا. مجھے ملک سے باہر کافی ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا. میں کوئی 2 درجن سے زیادہ ملکوں میں گیا. ایک دفعہ 1994 میں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا. ان کے ہاں جب کمیونسٹ دور تھا 1994 میں، تو مجھے زیادہ کرپشن نظر آئی. اور اسی طرح جب کمیونسٹ دور حکومت تھا تو ہمارے جو امپورٹر تھے وہ ہمیں ڈاج دیتے تھے، کہتے تھے جی وہ تو کمیونسٹ کنٹریز ہیں، ان میں تو کسی کا اپنا فائدہ نہیں ہے، تو وہ کوئی غلط قیمت ہمیں نہ چارج کرتے ہیں نہ ڈاکومنٹس بناتے ہیں. تو 94 میں جب ہم گئے تو ہمارا واحد مقصد یہ تھا کہ جا کے دیکھیں کہ یہ جو ہمیں لوگ کہتے ہیں، بلف کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے نہیں ہے کیا ہے. تو وہاں کانگزو میں ان کا ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا کینٹن میں. تو جب ہم پھرے اور دیکھا تو ہم نے اپنے آپ کو پوسٹ کیا کہ ہم پاکستان سے امپورٹر ہیں اور پاکستان میں چیزیں لے جانا چاہتے ہیں. تو وہ ہر قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار تھے کہ آپ جو قیمت ان کو کہیں وہ اس کے ڈاکومنٹس بنا دیں گے، باقی آپ ان کو کیش میں دے دیں. تو وہاں کافی پاکستانی گئے ہوئے تھے، تو ہم پکڑ کے پاکستانیوں کو لے جاتے تھے کہ جی ہم یہ کنٹریکٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو آپ دیکھیں. تو وہ جو ایک ہوا بنا ہوا تھا کسٹمز کے لیے اور ہمارے لیے کہ کمیونسٹ کنٹریز میں کوئی ڈاکومنٹیشن کی غلطی نہیں ہوتی، کوئی مس ڈکلیریشن، غلط ڈکلیریشن نہیں ہوتے، تو وہ ایک طریقے سے 94 میں ختم ہوا. میں کچھ عرصہ سینٹرل ایکسائز کراچی میں تھا. تو ایک دن میں گیا تو ہمارے گیٹ پہ ایک MKM کا جھنڈا لگا ہوا تھا. تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ سیاسی پارٹیوں کا دفتر نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ کا دفتر ہے، تو جھنڈا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے جو سپاہی وغیرہ وہاں تھے، انسپیکٹر، انہوں نے وہ جھنڈا ہٹا دیا. تو دوسرے دن جب میں آفس گیا تو ساری آفس بلڈنگ ان جھنڈوں سے بھری ہوئی تھی، سب جگہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، چھت پہ، دیواروں پہ. تو پریشانی ہوئی تو ہم نے دوبارہ ان کو بلایا تو وہ سارے گینگ اپ ہو کے آ گئے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو MQM کا علاقہ ہے اور MQM کے جھنڈے لگے رہیں گے. تو پھر یہ کہ ہم نے MQM کی سینئر لیڈرشپ کو کہا کہ بھئی یہ دیکھیں آپ اس کو ذرا صحیح کر دیں. تو انہوں نے کہا جی ہم اگر باہر جھنڈا لگا دیں دفتر کے باہر تو پھر تو آپ کو زیادہ آبجیکشن نہیں ہوگا. تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ چلیں اگر باہر جھنڈا لگ جاتا ہے ہمارے دفتر سے باہر تو ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے. تو اس طرح سے انہوں نے اندر جھنڈے ہٹا لیے. لیکن یہ ہے کہ جس وقت بھی وہ کوئی ہڑتال کا اعلان کرتے تھے دفتر میں ایک آدمی بھی نہیں ہوتا تھا، اور جو افسر جاتے تھے ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا. وہ آ کے ہمیں ڈراتے تھے کہ آپ بھی چلے جائیں نہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کراچی بدامنی کیس جو ہے
وہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ٹیک اپ کیا. چیف جسٹس صاحب اور سارے ججز صاحبان نے یہ سوچا کہ ہم کسی ایسے آدمی کو سلیکٹ کریں کمیشن کے طور پہ جس کو کسٹمز کے کام سے اور ٹیکسیشن سے واقفیت ہو. انہوں نے مجھے سنگل پرسن کمیشن بنایا اور اس پہ مجھے انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ اس میں آپ رپورٹ دیں گے. تو میں نے سارا وہاں بیٹھ کے اور چیزوں کو دیکھ کے تو رپورٹ دی. اس میں MQM سے ریلیٹڈ بھی ایک کویسچن تھا کہ بھئی ان کا کیا ہے. تو میں نے اپنی تحقیق کے دوران پایا کہ KPT اور پورٹ قاسم پہ انہوں نے ایک طریقے سے اپنی مناپلی کریٹ کر لی تھی. اتنی زیادہ انہوں نے لوگوں کو بھرتی کیا تھا جو صرف انہی کے لیے کام کرتے تھے، اور ہماری پورٹس جو تھیں تقریباً غیر محفوظ تھیں کہ آپ کسی جگہ بھی جہاز کو یا کشتی کو روک کے اس میں سے جتنا اسلحہ چاہیں جتنی چیزیں چاہیں وہ نکال لیں. تو اس پہ کافی میں نے ریکمنڈیشن دیں، اور یہ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے اور ججز نے کافی انٹرسٹ لیا اور وہ کافی ساری ان میں چیزیں امپلیمنٹ ہوئیں.